नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो आजकल बहुत वायरल है। बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ भी शेयर की कि इस पे कुछ आप जो है वो रिस्पांस दें। जैसा कि इंजीनियर साहब का मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो मौक़िफ़ है सहाबा के हवाले से उसमें शिद्दत आप हज़रात भी नोट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नोट कर रहे हैं, वो बढ़ती चली जा रही है। तो अभी हालिया वीडियो में उसका हम क्लिप भी लगा देंगे। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो। और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। बस। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ जिन्हों का दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। रसूलुल्लाह से टक्कर नहीं, वो मौलाना साहब वाली गल कि नबी ने टक्कर ले लवा मैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये जो सहाबा कराम की जमात है, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अमर बिन अलास और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, वो आज इस ज़माने में आके हमें कहें कि जी आप हदीस अम्मार बयान ना करें रज़ी अल्लाह अन्हु, तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद मज़ीद उसके ऊपर इजाफ़ा करते हुए कहते हैं कि जी अगर वो कब्रों से भी निकल आएँ, और फिर ये है कि उन्हें शुक्र करना चाहिए कि हम उनके ज़माने में नहीं हैं। अगर हम उनके ज़माने में होते तो हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से उनसे क़िताल करते। बहरहाल जिस तरह से मेरे साहब ब्लैक एंड वाइट में ये चीज़ें पेश करते हैं, मामला उस तरह से ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, दरमियान में बहुत सा ग्रे एरिया है। अब मिर्ज़ा साहब जिस तरह से एक नैरेटिव उन्होंने उसको मतलब एक शेप दी है, वो ये है कि जी या तो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ थे या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि हक़ पे थे तो हम उनके साथ होते। बस यहाँ से वो बात पकड़ते हैं और आगे उसको लेके चलते हैं। असल बात ये है कि सहाबा किराम में 3 मौक़िफ़ थे, और यहाँ पे तो डिबेट ये पैदा हुई हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान के ज़्यादा हक़ पे कौन था, तो उसमें ये बात की जाती है कि ज़्यादा हक़ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। लेकिन अगर सहाबा किराम के तीनों मौक़िफ़ों में से आप ये कहें कि जी सबसे बेहतर मौक़िफ़ कौन-सा था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक था, जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने इस शॉर्ट क्लिप के अंदर भी ये बात की है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तो ठीक है, आपने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो फिर उन सहाबा का मौक़िफ़ ज़्यादा जानदार नज़र आता है कि जिन्होंने दोनों गुरोहों से अलहदगी इख्तियार की। और इसमें ये हमें सियासत में ये रिवायात मिलती हैं, जैसे ये सही बुखारी की रिवायत है 7110। इसमें जो है वो हज़रत हरमला ये कहते हैं कि मुझे उसामा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ये हज़रत ज़ैद के जो बेटे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, ये भी रवायत सही तरीन रवायत है। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने इनको भेजा हज़रत अली के पास और कहा कि हज़रत अली आपसे पूछेंगे मेरे बारे में कि मैं क्यों जंगों में उनके साथ शरीक नहीं हुआ, उनकी तरफ से, उनकी साइड से, यानी जंग जमल और सिफ़ीन वगैरह। तो आप मेरी तरफ से हज़रत अली को ये बात कहिएगा कि उसामा ये कहते हैं कि अगर आप शेर की दाढ़ों में होते तो मैं ज़रूर आपकी सोहबत को पसंद करता, यानी मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ खड़ा होता। लेकिन जहाँ तक मामला मुसलमानों के बाहमी जंगो जिदाल और क़िताल का है, तो मैं इसको पसंद नहीं करता। तो फिर ये था कि वो जो हज़रत हारमला हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये अल्फ़ाज़ हैं फ़लम युअतीनी शैया, मतलब शायद कोई उन्हें कुछ ज़रूरत थी तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने उनको भेजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ। वो खलीफ़तुल मुस्लिमीन भी थे, तो साथ में अपनी तरफ से जो है वो उज़र भी पेश किया।
تو اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ جب میں حضرت حسن اور حضرت حسین کے پاس آیا اور عبداللہ بن جعفر کے پاس آیا تو انہوں نے میری سواری جو ہے وہ خوب ساز و سامان سے لدوا دی۔ تو اب یہ ایک موقف ہمارے سامنے آیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے اس موقف کو کیا کیا، ایکسیپٹ کیا، اور حضرت اسامہ بن زید کی طرف سے جن صاحب کو بھیجا گیا تھا ان کی انہوں نے مالی معاونت بھی کی۔ تو یہ گویا کہ ایکسیپٹنس ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے حضرت جو ہے وہ احنف بن قیس سے۔ صحیح مسلم اس کا نمبر ہے 2888۔ تو حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، تو راستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ ملے۔ حضرت ابو بکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معروف صحابہ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی احنف کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں علی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نصرت کرو۔ تو حضرت ابو بکرہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوٹ جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کے آمنے سامنے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں کیوں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب یہ آیت بہت واضح ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اور بھی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جانا۔ اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور یہ جو ایک فتنہ، اسے فتنہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو صحابہ میں جنگ و جدال ہوا اسے فتنہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ فتنہ تھا، ایک آزمائش بہت بڑی تھی۔ اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا ہوا صحابہ کرام میں جنگ و جدال ہوئی، تو ظاہری بات ہے انہیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جس کے اندر بھی جو ہے وہ ذرا برابر ایمان ہے، ہو گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ یہ ضرور سوچتا ہے یا یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ تو اس لیے مسلمانوں میں اور خاص طور پہ صحابہ میں جنگ و جدال کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تیسرا موقف تھا، یہ جو بہت سے صحابہ کی طرف سے آ رہا ہے، جلیل القدر صحابہ کی طرف سے، یہ وہ تھا جو بیسیکلی روایات کی روشنی میں تھا، اور بہت سے صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات تھیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں قتل و غارت میں ملوث نہ ہو جانا، انہوں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو بعد میں شروع ہونے والا تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر کے گئے۔ اچھا، اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7102، جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت ابو مسعود انصاری، یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا تھا کوفہ میں کہ آپ میرے لیے حمایت تلاش کریں اور اہل کوفہ کو تیار کریں کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شامل ہو۔ تو اب یہ جب آئے ہیں یہاں پہ کوفہ میں حضرت عمار بن یاسر، تو ان کے پاس یہ دونوں صحابی گئے، اور ان دونوں نے کہا حضرت عمار بن یاسر سے کہ آپ جب سے مسلمان ہوئے ہیں ہم نے آپ میں کوئی بری بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ جو اب آپ اس معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، یعنی آپ حضرت علی کا ساتھ دینے میں آگے آگے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں جنگ و جدال، جو نتیجتاً یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پہ حضرت عمار بن یاسر نے بھی ان کو جواب دیا کہ بھائی جب سے آپ لوگ مسلمان ہوئی ہیں میں نے بھی آپ لوگوں میں کوئی بری بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہیں، یعنی اس جنگ و جدال سے پیچھے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو صحابہ میں 3 موقف تھے، کچھ ایسے تھے جو حضرت علی کی طرف سے، کچھ ایسے تھے کہ جو دوسری صحابہ کی جماعت تھی حضرت امیر معاویہ ان کی طرف تھے، تیسرا موقف جو بڑے صحابہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ تھے، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی، وہ دونوں طرف سے شامل نہیں ہوئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری ان کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی علیحدہ رہے، تو بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو یہ تیسرا موقف وہ تھا جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ترین موقف تھا اس معاملے میں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ علیحدگی کی رائے جو ہے یہ بہتر رائے تھی۔ تو ابھی ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہی بات، کیونکہ مرزا صاحب چونکہ جذباتی کرتے ہیں لوگوں کو، تو لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں اچھا آپ ہوتے تو پھر کس کی طرف ہوتے، آپ بتائیں نا پھر۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی اگر ہم ہوتے تو ہم ان صحابہ کے موقف پہ ہوتے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے سائٹ پہ ہو جانا ہے،
کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں موجود تھیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھانی چاہیے تھی، لیکن اب یہ سب ہو گیا تو اس میں اہل علم کا موقف یہی بنا، جو کہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، کہ اس میں جو بھی ہوا وہ ایک طرف سے وہ خطان ہوا، وہ اجتہادی خطا تھی، تو ایک طرف جو لوگ تھے ان کی خطا اجتہادی بھی نہیں تھی، دوسری طرف والوں کی اجتہادی بھی تھی، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک کو 2 گنا اجر دیں گے، دوسری طرف والوں کو 1 گنا اجر دیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ تینوں گروہوں میں سے آپ یہ بات کہیں کہ کون بہترین تھے، تو وہ وہی تھے کہ جو اس سارے فتنے سے، یعنی فتنہ کبریٰ، فتنہ سے مراد آزمائش، میری بات ہے صحابہ کرام کے درمیان جنگ و جدال ہوا ہے، ہزاروں صحابہ جو ہے وہ آپس میں مارے گئے، آج تک ہمارے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے یہ اتنی بڑی بات تھی، تو اس کے بارے میں فتنہ یعنی آزمائش کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ اہل علم نے کیا ہے اور اس کو فتنہ کبریٰ قرار دیا ہے۔ تو جو اس فتنے سے بالکل بچ کے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کی پیشین گوئی کی تھی، ان پیشین گوئیوں میں سے ایک یہ بھی فتنہ تھا کہ تمہارے درمیان آپس میں جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو فتنے سے انہی صحابہ نے بچایا جو دونوں طرف سے علیحدہ ہو گئے، اگرچہ جو اس فتنے میں مبتلا ہو بھی گئے، یعنی اس جنگ میں، فتنے سے مراد یہ ہے جنگ میں مبتلا ہو بھی گئے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔